السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام میں ہر شخص کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق جہاں ہیں تو وہاں کفار کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق۔ آپ کے پڑوس میں کافر رہ رہا ہو، غیر مسلم رہ رہا ہو، نان مسلم، اس کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ہر شعبہ بس پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کسی نے آپ کو کوئی بات کی، اس کے اوپر بغیر تحقیق کے عمل کرنا، اس کی بھی اسلام شدید مخالفت کرتا ہے۔ تازہ واقعہ فیصل آباد میں رونما ہوا ہے، چرچ پہ حملہ ہوا ہے، تو یہ اسلام کے تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ بھائیوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان بھائیوں نے کیا، آیا انہوں نے کیا ہے یا نہیں، اس کے کیا حقوق ہے، تو یہ سب ہمارے دین نے، ہم اسلام کے نام لیوا ہے۔ مسجد سے باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے کہ باہر نکلو اور چرچ پہ حملہ کرو، تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ باقاعدہ مسجد سے اس کا اعلان ہونا اور اس بغیر تحقیق کے ہونا۔ اب یہاں اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ یہاں دونوں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی چرچ پہ یا مندر پہ حملہ ہوا ہو۔ جس طرح اسلام مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہاں اسی طرح جو ہے دیگر جو کفار ہیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کی حفاظت کی بھی اسلام ذمہ داری دیتا ہے کہ ان کی بھی حفاظت کی جائے، بغیر تحقیق کے اس کے اوپر کوئی وہ قوانین موجود ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں یہی ہے کہ جس طرح یہ لوگ مجرم ہے، حملہ کرنے والے، وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ، اس طرح پہلے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ حکومت قرار واقعی سزا نہیں دیتی، تو اس لیے عوام مشتعل ہو جاتے ہیں، عوام کا حکومت پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہاں حکومت تحقیق کرے، اگر واقعی انہوں نے جو ہے توہین کی تھی نان مسلم نے، تو ان کو سزا دی جائے۔ نہیں، اگر انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا، بغیر کسی وجہ کے جن مشتعل افراد نے چرچ پر حملہ کیا ہے، تو انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، کڑی سی کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو۔ اسلام ہمیں تحقیق کا حکم دیتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، اور ذمہ داران موجود ہو وہ اس پر کریں۔ اگر ذمہ داران نہ کرتے پھر بھی راہ متعین ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کو کہا جائے۔ جس طرح کے ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا ہمارے دوست یار عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے جڑے ہوتے ہیں، کوئی قادیانی غیر قانونی فعل کرتا ہے تو ہمیں اختیار نہیں کہ اس کو جا کے پکڑے اور قانون نافذ کریں۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جا کے ملتے ہیں۔ ہم جب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں، پہلے ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں گے، اگر وہ عمل میں حرکت میں نہیں آتے تب جا کر ہم خود پھر بھی حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ قانونی راہ اختیار کریں گے، ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم خود جو ہے بندوق ہاتھ میں اٹھائے اور کسی چرچ کو، مندر کو یا کسی اور چیز کو جلا دیں۔ تو میں بطور مسلمان اور بطور دینی مدارس کے فاضل اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، اور جو لوگ اس کا جواز فراہم کر رہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، وہ بالکل غلط فعل کر رہے۔ آپ مفتیان کرام سے رجوع کریں، مفتیان کرام جو کہتے ہیں، علماء جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں، خود مشتعل ہو کر اس طرح کی حرکت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دین بدنام ہوتا ہے۔ جو این جی اوز دین کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، آپ انہیں موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی نادانی میں انہیں موقع فراہم کر کے، اب حال ہی میں انڈیا پہ ایک مسجد پہ حملہ ہوا، صرف مسجد پہ حملہ نہیں ہوا بلکہ امام مسجد کو بھی شہید کیا گیا۔ این جی اوز کہاں ہیں؟ میں ڈھونڈتا رہا میڈیا پہ کہ ہماری مسجد کے لیے کہ حق میں کسی نے آواز اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی، اور لیکن جب چرچ پہ حملہ ہوتا ہے، مندر پہ حملہ ہوتا ہے، تو یہ این جی اوز کو جو ہے مروڑ اٹھنے لگتا ہے، یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ تو موقع فراہم کرنے والے ان کو ہم ہیں، ہم کیوں انہیں موقع فراہم کریں؟ ہم تحقیق کریں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ علماء موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، اور دینی ادارے، تنظیمیں موجود ہیں، ہم ان سے رجوع کریں۔ قانون خود ہاتھ میں لینا، اس کی ہماری شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی۔ اپنا اور
اپنے آس پڑوس والوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔